بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین، میں آج اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ شراب اور مسلمان، یہ دو چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ شراب جمع نہیں ہو سکتی، اگر شرابی ہے تو اس کے ساتھ مسلمان کا لفظ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت سارے مسلمان آج شراب پی رہے ہیں، کچھ چوری پیتے ہیں پردے میں، کچھ سرے عام پی رہے ہیں، کچھ تھوڑا ادب لحاظ کرتے ہیں کسی کا، اور کچھ تو ڈھٹائی کے ساتھ اعلانیہ کہہ کر دوسروں کو چڑھا کر دوسروں کو دکھا کر پیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ان کا کیا بگاڑو گے؟ بندوں کا تم کیا بگاڑ لو گے؟ اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہو۔ شراب حرام کی گئی ہے اسلام میں، آپ نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، لیکن شراب تو بہرحال حرام ہے، شراب تو نہیں پینی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل لیتے ہیں، سٹا بھی لگا لیتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جب ان کا دل ہی نہیں بنا، ان کے دل میں نور نہیں آیا، اور ان کے دل سے ان کی نماز نے یہ خرابیاں اور یہ برائیاں اور یہ خرافات نہیں نکالیں، تو ان کی نماز پڑھنے کا بھی کیا فائدہ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان آیا وہ ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں، شراب بند، نماز شروع، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے تیار ہو جاتے ہیں، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ بہت اچھی بات ہے، رمضان کا استقبال کرنا بھی چاہیے، اور رمضان میں شوق ہونا بھی چاہیے، اور رمضان میں جتنی ہو سکے عبادت کی جائے، اور رمضان میں یہ فائدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، ایک عمل کے بدلے میں 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ بے شک ٹھیک، اب وہ کچھ مہینہ لگاتے ہیں، کچھ 10 دن تک اپنا جوش خروش دکھاتے ہیں، اور 10 دن کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کچھ 15 دن، کچھ 20 دن، اور کچھ دعا تک۔ قرآن ختم ہوا، دعا ہوئی، فارغ ہو گئے، رمضان کا وہ ولولہ، وہ شوق ختم۔ ابھی 10-12 روزے باقی پڑے ہیں، یا 8-10 باقی پڑے ہیں، لیکن انہیں جب قرآن خوانی ہوئی، قرآن ختم ہوا، دعا ہوئی، بیٹھ گیا اپنے گھر میں۔ اچھا چلو، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن جو شراب بھی ہیں اور نمازی بھی نہیں ہیں، رمضان میں وہ بھی شراب بند کر دیتے ہیں اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کچھ تو سحری میں تہجد کے نفل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور عید ہوئی، تو وہ اللہ کے بندے اتنے سمجھدار ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جائے، وہ عید والے دن ہی شراب شروع کر دیتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ کے آ کے کچھ تو اسی ٹائم شروعات کر دیتے ہیں کہ رمضان گیا اور ہماری چھٹی ہوئی، ہم فارغ ہو گئے، اب ہمارے اوپر سے پابندی اور قید اور شراب کی حرمت ختم ہو گئی، بس وہ رمضان میں تھی، ہم نے رمضان لگا لیا بھر کے، اب ہمیں چھوٹ مل گئی ہے، اب نماز کے بعد فوراً پینا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شام کو، رات کو شروع کرتے ہیں، پھر وہ 11 مہینے شراب پیتے رہتے ہیں۔ تو کیا بھائی کہیں لکھا ہے، کہیں آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ 11 مہینے میں 1 مہینہ رمضان کا جب آئے گا، اس کو لگا لینا، اس میں نماز پڑھ لینا اور روزے رکھ لینا، اور عید کے بعد وہی کام شروع کر دینا؟ ایسا کہاں ہے بھائی؟ تو وہ لوگ سن لیں کہ ان کو اس رمضان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا، گارنٹی کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جو 11 مہینے پر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی دیگر عمل کرتے ہیں، اور شراب پیتے رہتے ہیں، یا جوا کھیلتے ہیں، یا سٹا بازی کرتے ہیں، یا وہی بے ایمانی ٹھگیاں کر لیتے ہیں، اور رمضان میں سدھر جاتے ہیں اور رمضان کو لگا لیتے ہیں۔ بہرحال حدیث کا مفہوم میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے شراب پی تو اس کو اس کا گناہ ہوگا، حساب دینا پڑے گا، بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ لیکن اسی بندے نے کسی ٹائم نہا دھو کے مسجد میں جا کے اذان پڑھی اور نماز پڑھ لی، تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 11 مہینے شراب پیتے رہیں اور لہو و لعب کرتے رہیں،
اور 1 مہینہ رمضان کا آوے تو روزے رکھ لے میں، نماز پڑھ لے میں، تو اس کا بدل ہو جائے گا، اس کا مقابلہ ہو جائے گا۔ اب یہ حساب آپ نے خود لگانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جو جیسا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا یا جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ لیکن بھائی جو چیز حرام ہے اور جو بری ہے، جس کو منع کیا گیا ہے، جس کو قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ اس سے باز کیوں نہیں آتے؟ لہٰذا یہ بری چیز ہے، اس کو آج ہی سے بند کریں، شراب کی عادت چھوڑیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ شراب شامل کیسے ہو سکتی ہے؟ شراب کے ساتھ مسلمان کیسے مکس ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگر آپ کو آخرت کی برائی یا قرآن و حدیث کا حکم مانے نہیں ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے، آپ اس کی قدر نہیں ہیں، آپ کو اس کا مرتبہ، اس کا ارشاد، اس کی قدر معلوم نہیں ہے، تو کم سے کم دنیاوی جو نقصانات ہیں انہی کو سوچ لو۔ بچے آپ کے دکھی، بیوی آپ کی دکھی، آپ کے گھر کے باقی ممبر آپ سے دکھی، پیسے کی بربادی آپ کی ہو رہی ہے، صحت خراب آپ کی ہو رہی ہے، کاروبار آپ کا خراب ہو جاتا ہے، بیماری آپ کو لگ سکتی ہے، ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے۔ کئیوں کو دیکھا ہم نے، لیور ڈیمیج ہو گیا، ہاسپٹل گئے، کچھ دنوں دوائی چلی، علاج چلا، کوئی بچ گیا، کوئی مر گیا۔ تو کم سے کم یہی سوچ کے شراب تو بند کر دو بھائی۔ اگر آپ کو آخرت کا ڈر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا ڈر نہیں ہے، تو کم سے کم دنیا اپنی صحت کے لیے ہی شراب بند کرو۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے تو شراب بند کرنی چاہیے اللہ کے ڈر سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کرنے والے ارشاد سے، شراب کے حرام ہونے کی وجہ سے شراب بند کرنی چاہیے۔ تو دونوں ہی طرح کے نقصان ہیں، آخرت کا بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے۔ اس لیے شراب کو چھوڑیں، اچھے انسان بنیں، مسلمان بنیں۔ شراب کے لیے تو میں سب کو ہی کہوں گا، ہندو مسلم کوئی بھی ہو، میں سب کو بولوں گا بری چیز ہے، خراب چیز ہے، کوئی بھی نہ پیے۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، کس کس کو ہم منع کریں گے؟ لیکن مسلمانوں سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کے لیے حرام ہے یہ چیز، تو اس کا استعمال نہ کریں، اس کو بند کریں، اچھے انسان بنیں۔ اللہ کے بندو، کچھ سوچو، کچھ بچارو، یہی دنیا ہے، یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے، اسی میں آپ کے پاس موقع ہے اچھا اور برا کرنے کا، تو اچھا کر کے جاؤ بھائی، تاکہ آپ کو قبر میں بھی سہولت اور آرام ملے، اور میدان حشر میں رسوا نہ ہونا پڑے، اور اللہ اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب میں نہ جلنا پڑے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔